السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ کا لائیو پروگرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سنیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور نعت گوئی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نعت گوئی کا عمل صرف اسلام جتنا پرانا نہیں بلکہ انسانیت اور اس سے بڑھ کے اس انسان کے وجود میں آنے سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق تعالی شانہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت کی، اور ان دونوں صورتوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی ہی سعادت کی چیز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے گلہائے عقیدت کو ابھی سنیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود منبر رکھوایا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ حسان اس منبر پہ بیٹھو اور میری تعریف کرو، میری مدح کرو، اور ساتھ میں یہ بشارت بھی سنائی کہ حسان جب تک تو میری مدح کرتا رہے گا، مشرکین کے مقابلے میں، ان کے ہجوں کے مقابلے میں تو میری مدح کرتا رہے گا، اس وقت تک اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے تیری مدد کرتے رہیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سنت حسان بن ثابت کی ہے نعت گوئی، اور ہم لسنرز کے لیے، ہم سامعین کے لیے، ہم ناظرین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف نعت خواں، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے استاذ حضرت مولانا قاری شاہد محمود صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے ساتھ ننھے نعت خوان حافظ عمر حبیب حافظہ اللہ، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علمی گھرانے کے چشم و چراغ حضرت مولانا قاری فہمود مدنی صاحب دامت برکاتہم۔ میں آج کے پروگرام کا آغاز کروں گا حضرت استاد مکرم حضرت مولانا قاری شاہد محمود صاحب دامت برکاتہم سے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت ہمیں اپنا پہلا کلام سنانے سے پہلے ذرا یہ بتائیں کہ اس نعت گوئی کا ذوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نعت گوئی یا نعت نگاری زور بازو کا حاصل نہیں ہے، بلکہ خالصتاً حق تعالی شانہ کی عطا سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا ذریعہ بھی ہے۔ نعت کا ذوق بچپن سے ہی جب اسکول میں جاتے اور اسمبلیوں میں جب یہ نعت گوئی کا ماحول دیکھا تو وہیں سے ایک تڑپ اور ایک شوق پیدا ہوا، اور پھر گھروں میں آ کے دوبارہ اس کو پڑھنا، اس کی پریکٹس کرنا، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی موقع عطا فرما دیں کسی محفل میں، کسی مجلس میں پڑھنے کا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ موقع دیتے گئے، اور الحمدللہ، اور اس ذوق کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی شاندار بات حضرت آپ نے ارشاد فرمائی کہ نعت گوئی اور نعت نگاری یہ زور بازو کا حاصل نہیں ہے،
اور یقیناً ایسا ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، جس کو حق تعالی شانہ عطا کر دیں اسی کو یہ ملتی ہے۔ تو حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پہلا کلام کون سا پیش کریں گے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کلام کا تعارف کروا کے کلام پیش کیجیے۔ سب سے پہلے میرا جو دل چاہ رہا تھا کہ ایک دعائیہ کلام سے میں اپنے کلام کی ابتدا کروں، اور جو ہمارے شاعر ہیں وسیم شہزاد صاحب، اٹک سے ان کا تعلق ہے، ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے دعائیہ کلام، ان کے کلام سے میں ابتدا کروں گا۔ گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی میں روضہ اطہر، کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی میں روضہ اطہر، بھکاری تیری چوکھٹ کا، بھکاری تیری چوکھٹ کا، وہاں سلطان ہو جائے، بھکاری تیری چوکھٹ کا، وہاں سلطان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، مجھے دیدار ہو جائے تیرے محبوب مدنی کا، مجھے دیدار ہو جائے تیرے محبوب مدنی کا، کبھی تو خواب میں پورا، کبھی تو خواب میں پورا، میرا ارمان ہو جائے، کبھی تو خواب میں پورا، میرا ارمان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، سجی ہے محفلیں ساری یہی کے بات سننے کو، سجی ہے محفلیں ساری یہی کے بات سننے کو، کہ ہم بخشے گئے سارے، کہ ہم بخشے گئے سارے
تیرا اعلان ہو جائے کہ ہمیں بخشے گئے سارے، تیرا اعلان ہو جائے میرے مولا، اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے۔ میری شہزاد خواہش ہے، یہی میری تمنا ہے، میری شہزاد خواہش ہے، یہی میری تمنا ہے کہ مقبول الہی میرا ہر دیوان ہو جائے، کہ مقبول الہی میرا ہر دیوان ہو جائے میرے مولا، اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر، تیرا مہمان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حضرت انتہائی پیارا کلام اور بڑی ہی پیاری آواز کے اندر پیش فرما رہے تھے، اور حضرت استاد صاحب سے انشاءاللہ العزیز ہم مزید کلام بھی سنیں گے۔ اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود اس وقت جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں، حضرت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت ماشاءاللہ اپنے ساتھ موجود جو دیگر ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے استاد ہونے کا بھی درجہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی حضرت کو سعادت حاصل ہے، اور انشاءاللہ ہم حضرت سے دیگر کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ میں اپنے اگلے مہمان ننھے ثناخان مصطفیٰ حافظ عمر حبیب حافظہ اللہ کی طرف چلوں گا، اور ان کا کلام سننے سے پہلے میں حضرت سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے کلام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر ماشاءاللہ آپ کو یہ ذوق کیسے لگ گیا، اور اتنا شاندار آپ کیسے کلام پیش کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مجھ پر بے حد احسان اور کرم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے قبول فرمایا۔ باقی جیسے حضرت نے سوال فرمایا کہ اس عمر میں بھی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس گھرانے میں پیدا فرمایا، میں جس گھرانے میں نے آنکھ کھولی، تو والد صاحب کو تلاوت کا الحمدللہ بہت شوق تھا، میرے بڑے بھائی صاحب نعتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت سے الحمدللہ اس چیز کا شوق دل میں اتر آیا، اور تب سے اس کا آغاز کیا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی۔ مدرسے میں آیا تو مدرسے کا ایسا ماحول تھا، حضرت استاد جی کی محبتیں اور شفقتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو تب سے الحمدللہ اس چیز کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ اس کلام میں جو شاعر ہے ملک مبشر صاحب، وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب جان لٹانے کو تیار ہیں۔ تو سارا زمانہ قربان ہے، تو اس کو بیان فرما رہے ہیں، محبت سے سنیے گا۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے،
بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے۔ اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دل سے محمد کا، جس دل سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دل سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا تاکید فرمائی کہ کیسے میرے محبوب کو جگانا ہے، تو شاعر لکھتے ہیں، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہے۔ مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے،
ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور آخری شعر، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے صائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے لوگوں، سرکار کی مدحت ہی، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ کیا ہی پیارا کلام اور کیا ہی پیاری آواز۔ اللہ رب العزت اس ننھے ثناخان مصطفیٰ کی آواز اور باتوں میں مزید زیادہ سوز عطا فرمائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان، علمی گھرانے کے چشم و چراغ حضرت مولانا قاری فہمود مدنی صاحب دامت برکاتہ کی طرف، اور حضرت سے بھی میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت آپ کو یہ نعت خوانی کا ذوق کیسے نصیب ہوا اور یہ سعادت آپ کب سے حاصل کر رہے ہیں، اور آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے اور اس کے بعد اپنا کلام بھی پیش کیجئے۔ حضرت سے ہم پھر ایک فرمائشی کلام بھی اس کے بعد انشاءاللہ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ حضرت نے سوال کیا کہ یہ نعت کا شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوا، تو اس حوالے سے الحمدللہ بچپن سے ہی دینی گھرانے میں پرورش پائی، پھر حفظ میں داخلہ ہوا تو وہاں پر ہفتہ وار بزم ہوا کرتی تھی جس میں طلباء کرام نعتیں پیش کرتے، تو ان کو دیکھ کر میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہونا شروع ہوا کہ میں بھی اس طرح یہ ساتھی نعتیاں کلام پیش کرتے ہیں تو میں بھی اسی طرح نعت پیش کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ سعادت بخشے۔ تو پھر مختلف حضرات سے کلام سننا شروع کیا، تو سن کر پھر بعض کو سنایا تو جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی وہ نکلتی رہتی، تو اس طرح پھر شوق بڑھتا گیا۔ تو پھر جامعہ میں داخلہ ہوا تو یہاں پر بھی وہی بزموں کا سلسلہ اور پھر مسابقوں کا سلسلہ، الحمدللہ ان میں بھی شرکت ہوتی رہی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شوق کو مزید بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک اس شوق کو مزید بڑھاتے رہیں اور ترقیات سے نوازتے رہیں۔ تو میں اپنا کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت ماہر القادری شاعر ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام پیش کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر
کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ابائے دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ابائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ جزاک اللہ خیرہ جی۔ سلام پیش کر رہے تھے حضرت مولانا قاری فہمود مدنی صاحب،
میں نے ناظرین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت سے ایک فرمائشی کلام بھی سننا ہے، تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ بڑا ہی معروف اور پیارا کلام، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، حضرت یہ کلام پیش فرما دیں۔ جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، خالصتاً نعتیہ اشعار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ انڈیا کے ایک شاعر ہیں قاری احسان محسن صاحب نابینا ہیں، جنہوں نے یہ کلام لکھا اور پڑھا بھی۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، سماعت فرمائیے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس قدر زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت،
کس قدر زمانے میں تھی مظلوم یہ عورتیں، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعتیں، وہ محسن و غمخوار، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ اتنے پیارے پیارے کلام اور اتنی پیاری آواز کے اندر سن کے میرا تو بڑا ہی جی چاہ رہا ہے اور ان حضرات کے اوپر رشک آ رہا ہے کہ کاش ہم بھی ایسا ہی پڑھ سکتے۔ تو اس کے متعلق میرے پاس ایک سوال ہے، اس سوال کی طرف ہم چلیں گے، چونکہ ہمارے پاس اس وقت درجنوں نعت خوانوں کے استاد مکرم بھی موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم یہ سوال بھی کریں گے کہ ہم جیسے یا دیگر جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا نام نبی علیہ السلام کے ثنا خوانوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے، اس کی طرف ہم چلیں گے بعد میں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ننھے ثنا خوان مصطفیٰ جناب حافظ عمر حبیب حفظہ اللہ کی طرف چلیں اور ان سے ایک کلام مزید سنیں۔ اس کلام میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اپنے پیدا ہونے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، تو شاعر لکھتے ہیں، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، 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 بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ
بدل دیتا مجھے ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے پھر خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا پھر خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا مل کے سب لوگ مجھے مٹی میں گارا کرتے مل کے سب لوگ مجھے مٹی میں گارا کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا اور آخری شعر جس شعر میں شاعر حضور علیہ السلام کے زمانے میں غلام بننے کی آرزو پیش کر رہے ہیں لکھتے ہیں لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح
پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کسی شاعر نے کہا ہے یہ، لیکن اس کلام کے اندر جو خواہش پیش کی جا رہی تھی، جو تمنا پیش کی جا رہی تھی، جو آرزو تھی، جو تڑپ تھی، یہ ہر مومن، ہر مسلمان کے دل کے اندر لگی ہوئی ہے کہ بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ یہ تڑپ ہے ایک، اور اسی تڑپ کو جلا بخشی جاتی ہے نعت گوئی کے فن کے ساتھ۔ ابھی ہم چلیں گے استاد مکرم حضرت مولانا قاری شاہد محمود صاحب دامت برکاتہ کی طرف، اور ان سے آخری کلام سننے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت یہ جو ہیرے اور لال آپ نے تراشے ہیں، اس طرح کے ہیرے اور لال تراشنے کے اندر نعت گوئی کے فن میں ترقی اور بہتری لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت سوال کیا ہے میرے برادر مکرم مولانا طاہر ریاض صاحب نے کہ نعت میں ترقی اور خوبصورتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق کوئی بہت بڑی شخصیت یا کسی فن کے ساتھ نہیں ہے، اس کا سب سے جو بنیادی تعلق ہے وہ محبت کے ساتھ ہے۔ بلکہ مولانا میں آج آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، میرے پیر و مرشد سیدی و مولائی حضرت اقدس حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامت فیوزہم العالیہ مجھے نعت کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس بات کو پھر میں نے اپنی عادت بنا لیا ہے الحمدللہ۔ وہ بات کیا ہے؟ حضرت مجھے فرمایا کرتے ہیں کہ شاہد میاں جب بھی نعت کہنے لگو تو یہ تصور کر لو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت سنا رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا تصور، یہ ایک ایسی مٹھاس ہے اور یہ ایک ایسا ترقی کا ذریعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے لیے کسی گلے اور کسی خاص آواز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جذبے اور محبت کی ضرورت ہے کہ جو مجھے پیر و مرشد سے وہ مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تصور کیا جائے کہ میں ان کو نعت سنا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارے نعت پڑھنے کی جو کیفیت ہوگی اور ہم اپنے آپ کو کس جگہ پر محسوس کر رہے ہوں، اور یہی اصل حقیقت اور یہی ترقی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نعت خان بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب عملی زندگی کو اپناتے ہیں تو حقیقت میں ہم حضور کے معترف ہیں، ہم حضور کا اعتراف کر رہے ہیں، حضور کی ہر ایک بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جب ہم اتنی محبت سے پڑھتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے میں وہ ایسا نکھار پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ سب کے اللہ تعالیٰ دلوں میں وہ چیز راسخ کر دیتے ہیں۔ تو میں ابھی جو کلام پیش کرنے لگا ہوں، آج کی اس مجلس کا آخری کلام، وہ مولانا عطا مفتاحی صاحب ہیں اور انڈیا کے بزرگ عالم ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ محرمان دل نشین، نسیم صبح عنبری، بہار حسین آفرین،
गुलाब हो के यासमी किसी ने देखा है कहीं, गुलाब हो के यासमी किसी ने देखा है कहीं, गुलाब हो के यासमी किसी ने देखा है कहीं। अरब के चाँद सा हंसी नहीं 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 नहीं, अरब के चाँद सा हंसी नहीं 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 नहीं, अरब के चाँद सा हंसी नहीं 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 नहीं। सितारे उनकी राह में, ज़माना उनकी चाह में, नबी की खानकाह में है दो जहां पनाह में। सितारे उनकी राह में, ज़माना उनकी चाह में, नबी की खानकाह में है दो जहां पनाह में। मकाम आपका वो है जहां कभी पहुंच सके, मकाम आपका वो है जहां कभी पहुंच सके। ख्याल वहम और यकीन नहीं 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 नहीं, अरब के चांद सा हंसी नहीं 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 नहीं, अरब के चांद सा हंसी नहीं 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 नहीं, अरब के चांद सा हंसी नहीं 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 नहीं। मेरे हुजूर सर बसर निशान अज़मत बशर, वो बेकसों के चारा गए, वो खल्क में बुजुर्ग तर, वो बेकसों में चारा गए, वो खल्क में बुजुर्ग तर। गज़ब में होगा जब खुदा तो एक हुजूर के सिवा, गज़ब में होगा जब खुदा तो एक हुजूर के सिवा। कोई शफी मुज़नबी नहीं 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 नहीं, अरब के चांद सा हंसी नहीं 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 नहीं, अरब के चांद सा हंसी नहीं 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 नहीं। शायर लिखने वाले मौलाना अता मिफ्ताही साहब अपना सारा कुछ सरमाया पेश कर रहे हैं आखिरी मक्ता में। समाअत करें। मताए जिंदगी अता नबी की नात सना, मताए जिंदगी अता नबी की नात सना, बरोज़ हश्र आसिरा फकत इसी पे है मेरा, इसी के सदके में खुदा नवाज दे अजब है क्या, इसी के सदके में खुदा नवाज दे अजब है क्या, इसी के सदके में खुदा नवाज दे अजब है क्या। अमल तो पास कुछ नहीं 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 नहीं, अरब के चाँद सा हंसी नहीं 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 नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान निगरामी हज़रत मौलाना कारी शाहिद महमूद साहेब, हाफिज़ उमर हबीब साहेब
اور حضرت مولانا قاری فہمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس لائیو پروگرام کے اندر شرکت کی۔ ناظرین، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گلہائے عقیدت تو سماعت کیے۔ میں پروگرام کا اختتام ایک میسیج کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ان تینوں حضرات کی جو تعارفی باتیں تھی ان سے اخذ کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں حضرات کی تعارف کے اندر بچپن کا ذکر آیا اور اس بچپن کے ماحول کا ذکر آیا جس نے ان کو مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ تو یہ وہ بچپن ہے جہاں انسان کو اچھا ماحول اور جس طرح کا ماحول میسر آ جائے اسی طرح کی اس کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کو دینی تعلیمات پہ چلانے کے لیے انہیں اچھا ماحول مہیا کرنا ہوگا اور مسلسل مہیا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔